یہ پہلا حملہ ہے جو کشمیریت پر اور انسانیت پر حملہ ہے۔ منگلوار کو جموں کشمیر کے پہلگام میں آتنکیوں نے جس طرح کی کائرانہ حرکت کی اسے نہ تو دیش کبھی معاف کرے گا اور نہ ہی سینا 28 لوگوں کی جان لینے والے آتنکیوں کو معاف کرے گی، بلکہ سینا تو ان آتنکیوں کو اب مٹی میں ملانے کا کام کرے گی۔ اس آتنکی حملے کے بعد سے ہی لوگوں میں کافی غصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کشمیر میں بھی لوگ اس آتنکی حملے سے بھڑکے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے الگ الگ حصوں میں حملے کے خلاف وروध پردرشن ہو رہے ہیں۔ دکشن کشمیر سے لے کر اتری کشمیر میں نینترن ریکھا کے ساتھ سٹے نوگام تک منگلوار کی شام کو ہر جگہ استھانی لوگوں نے پہلگام کے بیسرن آتنکی حملے کی نندا کرتے ہوئے مارچ بھی نکالا تھا اور آتنکیوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ سڑکوں پر اترے لوگوں نے سرکار سے آتنکیوں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ وہیں مسجدوں سے بیسرن حملے کی نندا کا اعلان ہوا اور کہا گیا حملہ ور اسلام اور کشمیریت کے دشمن ہیں۔ بیسرن حملے کے بعد سے پوری وادی میں لوگوں میں غصہ ہے۔ پہلگام آتنکی حملے کے وروध میں لوگوں نے پیڑتوں کے ساتھ ایک جٹتا ویکت کرنے کے لیے مارچ تک نکالے۔ اس میں یووا، دکاندار اور ہوٹل مالک شامل رہے۔ یہ لوگ ہم شانتی کے لیے کھڑے ہیں اور پریٹک ہمارے مہمان ہیں لکھی تختیاں لیے ہوئے تھے۔ پلوامہ، بڈگام، شوپیاں، شری نگر کے علاوہ اتری کشمیر کے بارہمولہ، بانڈی پور اور کپواڑہ میں بھی استھانی لوگوں نے مارچ نکالے۔ حملے کے بعد عشاء کی نماز کے سمے وادی کے لگ بھگ ہر مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر بیسرن حملے کی نندا کا اعلان ہوا۔ اس دوران لوگوں سے کہا گیا کہ وہ کشمیریت اور اسلام کے دشمنوں کی اس ناپاک حرکت کے خلاف اپنا روش جتانے کے لیے بیسرن کے بلیدانیوں اور ان کے پریجنوں کے ساتھ اپنی ہمدردی جتانے کے لیے ایک ساتھ آئیں۔ پہلگام آتنکی حملے کے وروध میں بدوار کو کشمیر بند بلایا گیا تھا، جس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا۔ بازاروں میں سناٹا پسرا رہا، دکانوں پر تالے لٹکے دکھے۔ جس طرح سے آتنکیوں نے پریٹکوں کو نشانہ بنایا ہے، اس سے عام لوگوں کو اس بات کا ڈر ستانے لگا ہے کہ کہیں آتنکی حملے کے بعد پریٹک یہاں آنا بند نہ کر دیں۔ اس حملے کے بعد الگ الگ پرتکریائیں بھی لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ وہیں غلام نبی آزاد کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا وہ سنیے۔ پوری ساؤتھ کشمیر اور نارتھ کشمیر اور سینٹر کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، میں کل رات سے ہی فون کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر صبح دکانیں بند ہیں۔ اور مسجدوں میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو، لیڈروں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ایک وقت میں ارلی 90s میں مسجدوں میں کچھ، ہر مسجد میں نہیں، چند مسجدوں میں ملیٹنٹس کے لیے سپورٹ مانگی جاتی تھی۔ لیکن آج میرا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں، میرے پاس کئی مسجدوں کے جموں پروونس، چناب ویلی کے اور یہاں کے بھی میں اصول کروں گا، جہاں امام صاحب دہشت گردوں اور دہشت گردی کی اس حماقت کو اور اس بیوقوفی کو اور اس حرکت کو کنڈم کرتے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ساتھ مت دے۔ اسی لیے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہڑتال کال کے لیے سیپریٹزم کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ٹریڈرز طبقے نے کہا ہم اس میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جموں کیا، کشمیر کیا، ہر جگہ پہ پورا جو ماحول ہے ہڑتال کرفیو جیسا لگ رہا ہے، اس مقصد کے لیے کہ جنہوں نے جانیں کھوئی ہے ان کے گھروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کشمیری کھڑا ہے۔ ہاں، میں کہوں گا ہر ریاست کا مسلمان کھڑا۔ اب ڈوڈا، بھدرا، بھلیسا، کشمیر میں نہیں، لیکن وہاں مسجدوں میں امام صاحب کل رات ہی کو، جو رات کی نماز تھی، شام کی، مغرب کی نماز پہ انہوں نے اعلان کر دیا، تو آج سب جلسے جلوسوں میں شامل ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ میں کل رات کو ہی، میں نے بہت سارے انٹرویو دیے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ رات میں ہی کھڑے ہیں۔ لوگ اس دفعہ لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا،
सब लीडरों, पार्टीज के लीडरों को छोड़ दिया। किसी लीडर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप इसके खिलाफ एहतजाज करो, आपके इसके खिलाफ स्ट्रीट्स में, गलियों में, कोचों में आ जाओ, इसकी मजम्मत करो, इसकी मुखालफत करो। लोगों ने, वो गांव का है, शहर का, और बिलखुसूस मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफ़ा मैंने देखा। क्योंकि इंसानियत पे हमला, क्योंकि इस दफ़ा जो बुनियादी आपने कहा था, मैं उस पर आऊँगा, क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी के पूर्व महासचिव गुलाब कादिर लोन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए बेटा, असल बात यह है कि दुनिया में बहुत तरीक़ों से जुल्म होता है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन ये जुल्म की बदतरीन शक्ल है जिसमें मज़लूम इंसानों को, जो ना कोई लड़ाई करना चाहते हैं, ना कोई हुकूक का मुतालबा करते हैं, वो सिर्फ सैर करने के लिए आए थे, वो जहाँ के थे, जिन ख्यालात के वो थे, वो अलग बात है, उन पर हमला करना ये बदतरीन जुल्म है। और मज़लूमियत की सबसे जो हालत है वो यही है कि एक आदमी तन्हा है, निहत्ता है, उसका कोई गर्ज नहीं है, लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ सैर करने के लिए आए हैं, उन पर हमला करना ये इंतहाई जुल्म है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। जी, तो क्या मैसेज रहेगी आज बाहर के लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो है देखिए दहशत सा फैल चुका है जो टूरिस्ट। देखिए, दहशत गर्दों के बारे में दुनिया को ये जानना चाहिए कि इनका कोई मजहब नहीं होता है, इनका कोई उसूल नहीं होता है, इनको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया होता है कि हम कहेंगे कि भाई फलां ग्रुप ने ये किया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में अमन आश्ती को दरहम बरहम करना चाहते हैं। लिहाजा इनके साथ न किसी तरह की हमदर्दी होनी चाहिए, न इनके साथ किसी किस्म का आदमी ये समझे कि भाई इनका कोई मकसद है। इनका कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि जिसका जो कोई मकसद होता है वो खुलकर अपना मकसद सामने रखता है, चाहे वो जमहूरी तरीके से रखे। अगर खुदा न खास्ता गैर जमहूरी तरीके भी इख्तियार करे तो कम अज़ कम अपनी शख्सियत को जाहिर करे। मैं फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ये मकसद है, मेरा ये मुतालबा नहीं माना गया है। तो फिर जो मुतालबा नहीं मानता है उसके साथ झगड़ा करना चाहिए। एक आम इंसान के साथ क्या मतलब होता है, एक राह चलते को हम गोली मारेंगे, एक सयाह को हम गोली मारेंगे, इससे कौन सा मकसद पूरा हो सकता है? इसको दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल करार दिया जा सकता है और इन लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं होना चाहिए। जहाँ भी ये मिलेंगे उनको ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिसके मुस्तहक हैं। दहशतगर्दी, 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 टेररिस्ट किलिंग, खुशहाली के दुश्मन, खुशहाली के दुश्मन, शांति के दुश्मन, शांति के दुश्मन, दहशतगर्द।